السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد یاسین۔ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں QSK 99۔ آج ہم ایسے دل خراش واقعہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ یہ واقعہ آج سے 25 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس واقعہ میں 8000 بوسنیائی مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کیسے مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ تو چلے دوستوں، شروع کرتے ہیں، اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ 25 سال پہلے 8000 بوسنیائی مسلمانوں کو کیسے قتل کیا گیا۔ وہ تمام لوگ جو جانا چاہتے ہیں انہیں منتقل کیا جائے گا، نوجوان ہوں یا بوڑھے، خوفزدہ نہ ہوں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ 11 جولائی سن 1995 کو بوسنیائی سرب فوجیوں نے بوسنیا ہرزیگووینا میں سربرینیکا کے قصبے پر قبضہ کر لیا۔ 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ان کی فورسز نے منظم انداز میں 8000 سے زائد بوسنیائی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے یورپ کی سرزمین پر بدترین اجتماعی قتل و غارت تھی۔ بوسنیائی سرب یونٹس کے کمانڈر رات کو ملادیچ کے فوجی قتل عام شروع کر رہے تھے، جبکہ وہ خود خوفزدہ شہریوں کو بے خوف رہنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ یہ سلسلہ 10 دنوں تک جاری رہا۔ ہلکے اسلحے سے لیس اقوام متحدہ کے امن فوجیوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے پناہ گاہ قرار دیے گئے اس علاقے میں اپنے ارد گرد جاری تشدد کو روکنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے بعد میں کہا، سربرینیکا کا صحنہ ہمیشہ اقوام متحدہ کی تاریخ کے لیے ایک بھیانک خواب بنا رہے گا۔ یہ قتل عام بوسنیائی جنگ کے دوران بوسنیائی سرب فورسز کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کا ایک حصہ تھا۔ بوسنیائی جنگ سن 1990 کی دہائی میں یوگوسلاویہ کے بکھرنے کے دوران ہونے والی کئی مسلح تنازعات میں سے ایک تھی۔ اس وقت سوشلسٹ ریپبلک آف بوسنیائی اینڈ ہرزیگووینا کہلانے والی یہ ریاست یوگوسلاویہ کا حصہ تھی اور یہاں کئی اقوام آباد تھیں، جن میں بوسنیائی مسلمان، قدامت پسند سرب اور کیتھولک کروٹ افراد شامل تھے۔ بعد میں بوسنیائی ہرزیگووینا نے سن 1992 میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور اسے کچھ ہی عرصے بعد امریکی اور یورپی حکومتوں نے تسلیم کر لیا، مگر بوسنیائی سرب آبادی نے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جلد ہی سربیا کی حکومت کی حمایت یافتہ بوسنیائی سرب فورسز نے نئے تخلیق شدہ اس ملک پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس علاقے سے بوسنیائی لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا تاکہ گریٹر سربیا بنایا جا سکے۔ یہ پالیسی نسل کشی کے مترادف تھی۔ بوسنیائی لوگ اکثریتی طور پر مسلمان ہوتے ہیں اور یہ بوسنیائی سلاؤ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے قرون وسطیٰ کے دور میں عثمانی ترک حکمرانی کے عرصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ ریکٹو میلاڈیٹ مرکز میں سن 1993 میں سرائیبڈی پہنچے۔ بوسنیائی سرب فوجیوں نے 1992 میں سربرینیکا پر قبضہ کر لیا تھا، مگر فوراً بعد ہی اسے بوسنیائی فوج نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ فریقوں کے درمیان جھڑپوں کے ساتھ غیر محاصرے میں چلا گیا۔ اپریل 1993 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس علاقے کو کسی بھی مسلح حملے یا کسی دیگر دشمنانہ کارروائی سے محفوظ علاقہ قرار دے دیا، مگر محاصرہ جاری رہا۔ شہریوں اور اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے طور پر کام کر رہے ڈچ فوجیوں کی چھوٹی سی فورس کے لیے رسد ختم ہونی شروع ہو گئی۔ بوسنیائی رہائشی بھوک سے مرنے لگے۔
6 جولائی سن 1995 کو بوسنیا کی سر فورسز نے سربرینیکا پر شد و مت کے ساتھ حملہ کیا اور اقوام متحدہ کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے، پھر شہر میں پیچھے ہٹ گئی، اور جب نیٹو کی افواج کو فضائی حملے کے لیے بلایا گیا تو اس نے سر فورسز کی پیش رفت کو روکنے میں کوئی مدد نہ کی۔ یہ انکلیو 5 دنوں میں ہی ان کے قبضے میں آ گیا۔ جنرل مولادچ دوسرے جرنیلوں کے ساتھ شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور گشت کیا۔ تقریباً 20,000 مہاجرین اقوام متحدہ کے مرکز ڈچ کیمپ کی جانب فرار ہو گئے تھے۔ اس کے دوسرے دن ہی قتل و غارت گری کا آغاز ہو گیا، جب مسلمان پناہ گزینوں نے شہر چھوڑنے کے لیے بسوں پر سوار ہوئے ہزاروں افراد کو پھانسی دے دی گئی اور پھر بلڈوزروں کے ذریعے ان کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دھکیل دیا گیا۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ بعض افراد کو تو زندہ ہی دفن کر دیا گیا تھا، جبکہ کچھ بڑے بوڑھوں کو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مارے جاتے ہوئے دیکھنا پڑا تھا۔ اسی دوران خواتین اور لڑکیوں کو نقل مکانی کرنے والوں کی قطار سے نکال کر لے جایا گیا اور ان کا ریپ کیا گیا۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ سڑکیں لاشوں سے بھری پڑی تھیں۔ کم ساز و سامان والے ڈچ فوجی سر فوجیوں کی جارحیت دیکھتے رہے اور انہوں نے کچھ نہ کیا، یہاں تک کہ ان کے کیمپ میں پناہ گزین 5,000 مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ فورسز نے مردوں اور لڑکیوں کو بھیڑ سے علیحدہ کیا اور انہیں وہاں سے دور لے گئے تاکہ انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ دی ہیگ میں واقعات کی تفتیش کرنے والے اقوام متحدہ کے ایک ٹریبیونل نے بعد میں اس قتل و غارت گری میں ڈھیر ساری منصوبہ بندی کی بات کی۔ ایک بوسنیائی سرب کے کمانڈر کے خلاف فیصلے میں کہا گیا کہ فوجی عمر کے تمام مسلمان مردوں کو گرفتار کرنے کے لیے متحدہ طور پر کوشش کی گئی تھی۔ خواتین اور بچوں کو لے جانے والے بسوں میں باقاعدگی سے مردوں کی تلاش کی گئی اور تلاش کرنے والے فوجی اکثر ایسے جوان لڑکوں اور بوڑھے مردوں کو بھی لے جاتے تھے جو فوج میں خدمات انجام دینے کے اہل نہیں ہوتے تھے۔ نسل کشی کے 25 سال بعد آج بھی متاثرین کی لاشیں اور اجتماعی قبریں ملتی ہیں۔ سن 2002 کی ایک رپورٹ میں نیدرلینڈ کی حکومت اور فوجی عہدیداروں پر ان ہلاکتوں کو روکنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا گیا۔ اس رپورٹ کے پیش نظر پوری حکومت نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 2019 میں ملک کی عدالت عظمیٰ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا جس میں نیدرلینڈ کو سربرینیکا میں 350 افراد کی اموات کے لیے جزوی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ سن 2017 میں ہیگ میں اقوام متحدہ کے ایک ٹریبیونل نے ملادچ کو نسل کشی اور دیگر مظالم کا مرتکب قرار دیا۔ بوسنیا کی سر فورسز کمانڈر ملادچ سن 1995 میں جنگ کے خاتمے کے بعد روپوش ہو گئے تھے اور سن 2011 میں شمالی سربیا میں اپنے کزن کے گھر میں ملنے سے پہلے کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ سربیا نے جنگ کے خاتمے کے بعد وہاں رونما ہونے والے جرائم پر معذرت کر لی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسے نسل کشی ماننے سے انکار کیا ہے۔